بڑی عید کی بڑی مبارک بہن بھائیوں کو، اور خوش بختی ہے اس مہینے میں کہ پاکستان کی بھی 73ویں سالگرہ اور ہمارا آئینہ قسمت اسٹرالوجیکل روحانی میگزین بھی اب 73 سال کا ہونے والا ہے۔ اس میں ایک ہم نے اہم بات کی نشاندہی کی ہے 22 کروڑ بہن بھائیوں کو۔ اس کاپی کو ضرور منگوا کے اپنے قریبی بک سٹال سے ہارڈ کاپی پڑھیں، اور جن بہن بھائیوں کو دستیاب نہ ہو تو نیچے جو نمبرز آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں میسیج کر کے اس کی PDF فائل ہم سے تحفۃً منگوا لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی نیک آرا سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ یہ ایک نیشنل اور قومی مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں آپ کی نیک آرا کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم پھر ہدیہ کرتے ہیں بڑی عید کی بڑی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں آسمانی کونسل پہ مستقبل کی جو ستاروں کی اہم پوزیشن ہونے جا رہی ہے وہ ہدیہ کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 26 دسمبر 2019 کو 7 ستارے برج قوس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ نہ صرف اکٹھے ہوئے تھے بلکہ 26 کو سورج گرہن بھی وہاں پہ لگا تھا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، اور اس کے لیے میں نے 26 سپتمبر 2019 کو ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کا عنوان تھا قیامت صغریٰ۔ مجھے دنیا میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور اندازہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی 3rd ورلڈ وار ہو جائے گی اور بہت زیادہ موتیں واقع ہوں گی۔ بہرحال ماضی کی جو تاریخ ہے سبھی جانتے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ ہوتے ہوتے رک گئی، ورنہ 1 جنوری کا آغاز ہی امریکہ کے ایران کے جو جنرل قاسم سلیمانی تھے ان پہ حملہ، پھر ایران کا جو ابھی حملہ، اور پھر اس کے بعد کووڈ-19 کا آ جانا، اور پھر سپر پاورز کی سپر بیسی کا ختم ہو جانا، اور پوری دنیا کا اس سے متاثر ہونا۔ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائرس کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، جبکہ اس کے بارے میں میڈیا پہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ یہ وائرس امریکہ میں تیار ہو کے اسرائیل پہنچا، اور اسرائیل سے یہ وائرس چائنا کے پاس وہاں صوبے پہ چلا گیا، چونکہ چائنا ہی نمبر 1 دشمن ہے اسرائیل اور امریکہ کا۔ وہاں سے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا۔ اب یہ وائرس اگر قدرتی نہیں ہے تو اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور اگر یہ قدرتی ہے تو پوری دنیا متاثر ہوئی، اور ابھی تک دنیا اس سے متاثر ہی چلی آ رہی ہے۔ میں پچھلے سال بھی زنجانی جنتری جب تیار کر رہا تھا 2020 کی، یہ 2019 کی بات ہے، تو ستاروں کی یہ پوزیشن دیکھ کے میرا بالکل ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب پروگرام کیا تو میں نے اس کا نام رکھا قیامت صغریٰ، اور قیامت صغریٰ جیسی ایک پریشانی آپ آئی سب دنیا کے لوگ متاثر ہوئے۔ اب میں اپنی زنجانی جنتری، یہ تو چونکہ میری جنتری 2020 کی آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں، آج کل میں اپنی زنجانی جنتری 2021 کی تیاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ اکتوبر کی 1 کو یہ مارکیٹ میں 2021 کی زنجانی جنتری آ جائے گی۔ میں جب زنجانی جنتری کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں پھر مجھے ایسی تواریخ ملی کہ میں پھر چونک گیا کہ اس وقت 7 ستارے اکٹھے ہوئے تھے برج قوس میں، اور آج پھر 6 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں برج جدی میں۔ ان میں قمر، عطارد، زحل، مشتری، شمس اور پلوٹو، یہ ستاروں کا اجتماع ہے، اور یہ ستارے 15 جنوری 2021 کو اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ 12 منطقۃ البروج میں جو برج جدی ہے یہ آسمان کی چھت ہے، اور 10واں برج ہے، اور فطرتی طور پہ جو 10واں برج ہے یہ حکمرانی کا برج کہلاتا ہے۔ پوری دنیا کی حکمرانی یا سپر پاورز کی حکمرانی اور ستاروں کا یہاں پہ اکٹھے ہونا۔ اب ستارے یہاں بیٹھ کے بنظر مقابلہ بھی تربیت بھی بنا رہے ہیں، اور یہ مقابلے کی نظر پہ بھی ناظر ہیں، آپس میں کلالت بھی کر رہے ہیں۔ ان کی تیسری نظر، 7ویں نظر، 8ویں نظر، 10ویں نظر، یہ نظریں سب خراب بن رہی ہیں،
تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شاید تھرڈ ورلڈ وار جیسے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایک صف بندی ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے, اور چائنا کا ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ بہترین ایک معاہدہ ہو چکا ہے, اور جو امریکہ اور اس کے حوالی ہیں خاص طور پہ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل یہ سب پریشان ہیں, اور بھی جو ان کے ہم خیال ملک ہیں پریشان ہیں. تو یہ ایک ایسی صف بندی بنی ہوئی ہے کہ اس کے خراب اثرات ہمیں دسمبر, جنوری, فروری 2021 میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان ستاروں کا اجتماع ہونا یہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ, جنگ کا سما نظر آتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا کو اس جنگ سے محفوظ رکھے. یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ صرف ایک تمہیدی پروگرام ہے. میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک ستاروں کی جو نظرات بن رہی ہیں کن کن گھروں کو متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم نے فوکس کیا تھا پاکستان اور ہندوستان کو, اور دنیا کے ایک سرسری سائق ہم بات کر کے نکل گئے تھے. لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ کن کن ممالک کا متاثر ہونا زیادہ دکھائی دیتا ہے, اور تیسری عالمگیر جنگ کے جو خراب اثرات آسمانی کونسل میں بنے ہوئے ہیں, یہ اپنا کس رخ لے کے جائیں گے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, آسمانی کونسل پہ ستاروں کی جنگ کے کیا ثمرات ہوں گے. تو یہ آج ایک تمہیدی پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل جلدی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ جس طرح 2020 میں اللہ تعالی نے تیسری عالمگیر جنگ کو ٹال دیا, اللہ پاک 2021 میں بھی دنیا میں ایک آئی ہوئی خرابی, بعض میرے ہم خیال دوستوں کا یہ خیال ہے ملجمین کا کہ شاید اس سے بھی بہت بڑی کوئی دوائی آنے والی ہے کووڈ-19 سے زیادہ. ہم اس پہ بھی غور و فکر کریں گے, جنگ پہ بھی غور و فکر کریں گے, اور اس کی ریمیڈیز پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم غور و فکر کر کے آپ کو جلد یہ کریں گے. تو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ تعالی شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا, بشرط دینے کی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.